صاحب نے کہا کہ نظر بد کا علاج بتا دیں، یعنی بری نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بہت آسان سا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا یہ علاج، اور بزرگوں نے بھی لکھا۔ سورہ قلم کی آخری آیات، آخری دو آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ تو سورہ قلم کی آخری آیات پڑھ کر دم کر دیں۔ یہ تو ہے قرآن مجید کی آیت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نواسوں کو دم کیا۔ وہ دم بھی آپ کو سکھاتا ہوں، نظر بد کا علاج۔ دم کیا، اور دم کرنے کے بعد جامع ترمذی کے حدیث کے الفاظ، دم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے۔ اب بس آپ سے ایک ہی سوال کرنا ہے میں نے، یعنی نبی کو، اتنے بڑے بڑے انبیاء کو اپنے بچوں پر، اپنے نواسوں پر دم کرنے کی ضرورت تھی، ہمیں نہیں ہے؟ اللہ چاہتا، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ چاہتا تو نبی کے بچوں کو نظر لگتی نہ، اگر نظر نہ لگتی ان کو تو ہمیں وہ کیسے سکھاتے؟ تو جب انبیاء اپنے بچوں کو اور انبیاء اپنے نواسوں کو دم کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ کلمات سیکھ لینے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصنیع کا صیغہ استعمال کیا وہاں دم کرنے کے لیے نا، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامۃ ومن شر حامۃ۔ ترجمہ بھی کرتا ہوں، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، اللہ تعالیٰ کے جتنے کلمات ہیں نا ان کے ساتھ میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ من کل عین لامۃ، ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے، وہامۃ، اور نقصان دینے والی چیز سے۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی دعا ہے تو نظر لگتی ہے۔ اچھا یہ نہ سوچا کریں کہ نظر بد ہی لگتی ہے۔ جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں نا، بخاری شریف کے الفاظ نظر کے لیے وہ ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ یہ ایک عجیب بات سمجھنے والی ہے، یہ نہیں کہ وہ بری نظر سے دیکھے تو تبھی نظر لگتی ہے، ماں باپ پیار سے دیکھیں تو بھی نظر لگ جاتی۔ ماں باپ کبھی بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں بچوں کو؟ حدیث میں نا بری نظر نہیں آئی، کیا لفظ آیا؟ العین حق، نظر لگنا حق ہے، تو اس کا علاج بھی کر لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام جس میں تکبر اور اس کے علاج کا ذکر ہے آپ نے بیان میں فرمایا، وہ بتا دیں۔ جی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ہمارے تصوف کے سلسلے میں جتنے بزرگ ہیں وہ کتاب پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اصلاح کے لیے، اور وہ کتاب اصل میں لکھی ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے، اور اس کتاب کا نام ہے اربعین، اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کیا، اور اس کا نام ہے تبلیغ دین۔ نام اس کا تبلیغ دین، عام مل جاتی ہے کتاب، لیکن اصل میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اربعین غزالی، اور آج کل نام ہے اس کا تبلیغ دین۔ اس میں کمال کیا کیا حضرت امام غزالی نے، پھر حضرت نے ترجمے میں کمال کیا کہ ہر روحانی بیماری کا ذکر، ہر روحانی بیماری کا نام، اس کی حقیقت ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ وہاں انہوں نے تکبر کا بھی علاج لکھا، تکبر کا علاج لکھا، حسد کا علاج لکھا، غصے کا علاج لکھا، نفرت کا علاج لکھا، حب مال کا علاج لکھا، حب دنیا کا علاج لکھا، تکبر کا علاج لکھا۔ یہ سارے وہاں انہوں نے باقاعدہ چیپٹر بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بزرگ باقاعدہ جب اصلاح کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ایک چیپٹر پڑھیں اور دیکھیں یہ عیب آپ کے اندر ہے یا نہیں۔
اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہے تو اصلاح کی فکر کریں، اور جو اس میں اصلاح لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق کریں، پھر نہ ہو ہم سے رابطہ کریں۔ تو الحمدللہ اس میں تقریباً ساری روحانی بیماریوں کا اس میں نام موجود ہے، فہرست موجود ہے جو میں نے ابھی فہرست بتائی۔ اور یہ سب وہ روحانی بیماری ہے جس سے انسان تنگ بہت ہوتا ہے، اور لوگ بھی اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ روحانی بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے نا، کسی بھی بیماری میں، لوگ بھی مبتلا